قرآن نے ہر کسی کو سادہ زندگی دینے کا نہیں کہا، فرمایا من عامل صالحا، من عامل صالحا، من عامل صالحا۔ عامل من عموم کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی حافظ کرے گا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ نہیں کہا کہ کوئی قاری قرآن کرے گا اعمال تو اسے نیک زندگی دیں گے، یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑے منصب والا ہو، فرمایا ہو مومن اعمال اچھے کرے، من جو بھی عاملہ عمل کرے صالحہ اچھے عمل کرنے والا، فلا نحیینہ، ہم اس کو عطا کرتے ہیں زندگی۔ اے اللہ زندگی تو سب کے پاس ہے، یہ کون ہے جس کی زندگی تو کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہاں ہم اسے حیات عطا کرتے ہیں، لیکن حیاتاً طیبہ، وہ پاک زندگی جی رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں اور اس کی زندگی میں فرق ہے۔ ارے ایک عام مومن اور ایک صالح مومن، توجہ فرمائیں، دونوں کی زندگیاں برابر نہیں۔ قرآن نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد مسلمان ٹھہرائے جانے کے بعد قرآن نے درجہ بندی بیان فرمائی۔ تم سارے آپس میں ایک جیسے نہیں ہو، بحیثیت مسلم تم ایک جیسے ہو، بحیثیت مومن تم ایک جیسے ہو، لیکن قرآن نے کہا اعمال کی طرف جب قرآن گیا تو قرآن نے کہا یہاں فرق ہو جاتا ہے۔ جو نیک اعمال کرتا ہے قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو بالکل پاک زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، وہ دنیا میں رہ کے بھی باقی لوگوں سے ممتاز ہے، وہ قبر میں جا کے بھی باقی لوگوں سے ممتاز ہے۔ اب جب قرآن نے یہ فرق بیان کیا تو ظاہر بات ہے قرآن نے سمجھ آئی۔ قرآن نے جب یہ فرق بیان کیا تو اب قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ قرآن نے ہمارے صالح کا ذکر بیان کیا۔ میں اس آیت کو پھر دہرانے لگا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے، سبحان اللہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں یہ بھی کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ مرد ہو یا عورت، قرآن نے صرف مردوں کے لیے کہا، تو قرآن نے اعلان فرمایا کہ صرف پہلے ایمان کے لیے نہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی کہا من ذکر او انثی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ میرا رب فرماتا ہے اعمال اچھے کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے صالح زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ فرق بیان کیا، دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو میرے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ مردہ ہیں۔ قرآن نے کہا کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا، یا نہ کیوں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اب میں ڈوب کے کہہ سبحان اللہ، وہ تو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پارہ نمبر 2 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے
اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو، مردہ کہنے پہ پابندی ہے۔ میرے رب نے زبان پہ پابندی لگا دی، فرمایا جو میری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ پارہ نمبر 2 میں زبان پہ پابندی لگا دی، پارہ نمبر 4 میں قرآن پہ پابندی لگا دی۔ اے اللہ میرے سامنے اگر کوئی شہید ہو جائے تو کیا میں اسے مردہ کہہ سکتا ہوں؟ رب فرماتا ہے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یا اللہ اگر میں کہہ نہیں سکتا تو اپنے تصور خیال میں گمان تو کر سکتا ہوں۔ فرمایا گمان بھی نہیں کر سکتے، زبان پہ بھی پابندی ہے، گمان پہ بھی پابندی ہے، چونکہ جان میرے رستے میں جس نے دی ہے اس کو زندگی رب نے خود عطا فرما دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سارے ایک جیسے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھائی سارے ایک جیسے ہوا کرتے ہیں تو وہ تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اعمال صالحہ کرنے والے مرد عورت کو قرآن کہتا ہے ہم پاک زندگی عطا فرماتے ہیں، پارہ نمبر 14 میں۔ اور کرنا یہ ہے مرد اور عورت جو صالح اعمال کرتے ہیں، اور پھر قرآن نے پارہ نمبر 2 اور 4 میں کہا ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ بستر پر رستے میں ایکسیڈنٹ میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں مرتے، وہ ہماری رستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے، تو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو تم نے مردہ نہیں کہنا، ان لوگوں کو تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہ شہید کے بارے میں ہے، اور اے اللہ یہ کس شہید کے بارے میں ہے؟ کیا یہ جو صحابہ میدان بدر میں شہید ہوتے رہے ان کے لیے ہے؟ کیا یہ جو عہد کے میدان میں شہید ہوئے ان کے لیے ہے؟ کیا یہ یرموک اور یمامہ اور حنین کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کے لیے ہے؟ کیا جو سردار کے ساتھ غزوات میں صحابہ شہید ہوئے یہ صرف ان کی شہادت کے لیے ہے کہ وہ رائے خدا میں مارے گئے تو انہیں مردہ نہ کہو؟ قرآن کہتا ہے یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ کربلا والوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ معلوم ہوا سارے مردہ، بولو سارے مردہ نہیں ہوتے، سارے مردہ سارے ایک جیسے مرنے کے بعد بھی اگر بعض لوگوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ انبیاء کے بعض لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن انبیاء کو زندہ نہیں مانتے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک وہاں جائے مدینہ، وہاں سے تو سلام سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے۔ یہ بھی بحث کی انہوں نے۔ اب میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا بھائی تو آپ تو کہتے ہیں کہ انبیاء زندہ نہیں ہوا کرتے، کیوں؟ انہیں موت آئی ہے۔ تو میں نے کہا شہید کیسے مرا ہے؟ کیا اس سے موت نہیں آئی؟ کہا جی آئی ہے۔ میں نے کہا اس کی روح مولانا صاحب، اس کی روح کو تم نے قبض کیا ہے؟ قرآن پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان اور سوال ہو سکتا ہے، آپ نے آپ اس کی روح کو قبض کیا، شہید کی روح کو، وہ جو تلوار گردن پہ چلی یا آج کے دور میں گولی چلی یا بم بلاسٹ ہوا، جو بھی صورتحال بنی، آپ اس نے تو جان پیش کر دی اللہ کے دربار میں، لیکن یہ بتائیے کیا آپ نے اس کی روح کو قبض کیا ہے یا ملک الموت نے؟ تو کہتے ہیں اس کی روح کو بھی ملک الموت نے قبض کیا۔ تو میں نے کہا انبیاء کی روح کو، کہا کہ انبیاء کی روح کو بھی ملک الموت نے قبض کیا۔ اور میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ روح کو ملک الموت نے قبض کیا ہے، لیکن میرے نبی کے غلاموں وہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ جس کو موت نے مارا ہے، یہ بستر پہ مرنے والا، اس کی شان اور ہے، جو رائے خدا میں جان دیتا ہے اس کی شان اور ہے۔ دونوں برابر نہیں۔
تو جب کلمہ پڑھنے والے دو اور دونوں نے کلمہ پڑھا، اب بحیثیت مسلم دونوں برابر ہوئے، لیکن اب پیدائش کے لحاظ سے بحیثیت مسلم دونوں برابر ہیں، لیکن بحیثیت موت دونوں برابر، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک ہے شہید جو رائے خدا میں جان کر نذرانہ پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے بل احیاء بل احیاء بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر اس وقت تک سرکار کی عمر میں کتنے شہید ہوئے؟ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لا تعداد 1400 سال گزر گئے، تو وہ لا تعداد جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اچھا، صرف شہید کی بات نہیں کی قرآن نے، یہ توجہ فرمائی۔ اب 12 نمبر 14 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، پھر جو رائے خدا میں جان نہیں دے سکا لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہے مسلمان، لیکن وہ کوئی بھی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، وہ کوئی بھی عمل خدا اور مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے پھر من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو زندگی زندہ رہنے والی ہے، جو پاک اور ستھرا کر دینے والی ہے۔ اب یہ قرآن پیش کیا میں نے، اب دنیا کا کون سا بندہ ہے جو قرآن کو چیلنج کرے؟ اور میں نے ترجمہ بھی کر کے آپ کو بتا دیا، اور مزے کی بات آپ کسی بھی مسلک والے کا ترجمہ پڑھنے دیں، ترجمہ یہی ہوگا، شہید بھی زندہ، صالح مومن اس کو بھی زندگی عطا فرما دی، بولو نا سبحان اللہ۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اور نہیں سارے مر گئے۔ تو بخاری کی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ بدر کا میدان ہے اور کچھ مسلمان صحابہ شہید ہوتے ہیں، ادھر کافر مارے گئے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر، معوذ معاذ، دو بچوں نے جب ابو جہل کو مارا، اس کے ساتھ عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر تھے۔ اب اس بدر کے میدان میں امام بخاری نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی لاشوں کے پاس جا کے انہیں کہتے ہیں بتاؤ کافرو، میں خدا کا نبی جو تمہیں کہتا تھا کہ آؤ خدا پہ ایمان لے آؤ، تو کیا میں تمہیں سچ نہیں کہتا تھا؟ تو کیا آج تم نے وہ حق اور وہ باطل دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیے؟ چونکہ تم مر چکے ہو۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا سونے آقا، یہ تو مر کے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، آقا آپ ان سے باتیں کرتے ہیں بھی کافر، کیا یہ سنتے ہیں جو آپ ان سے باتیں کرتے ہیں؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا عمر تم کم سن رہے ہو، یہ زیادہ سن رہے ہیں، انہیں خدا نے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ ہاں خدا نے ایک قانون بنایا ہے کہ ظاہر زندگی سے جب کوئی موت کا شکار ہوگا وہ بول نہیں سکتا، یہ خدا کا قانون ہے۔ عمر جہاں تک سننے کی بات ہے تو یہ سارے کافر تمہارے نبی کا خطاب سن رہے ہیں۔ جی مجھے بتائیے آپ، کافر سن رہے ہیں اور یہ بدر کی لڑائی میں ہے، اور کسی بھی مسئلے کے عالم سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سرکار نے کافروں سے خطاب نہیں کیا تھا؟ اور کیا حضرت عمر نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ آقا یہ سنتے ہیں کیا؟ یہ تو مر گئے، ان کو تو ہم نے اپنی تلواروں سے مارا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر سنتے ہیں، تیرا نبی تعبیر کو بتا رہا ہے کہ اب ان کو نصیحت ہو، بتاؤ جو نبی کہتا تھا وہ سچ تھا، جب اس موت پہ تم مرے ہو یہ حق ہے۔
تو لوگوں جب کافر سنتا ہے پھر مدینے والے کا غلام کیسے نہیں سنتا ہے؟ بہت ڈھیلے بول رہے ہو۔ اچھا ایک اور بات آپ توجہ فرمائیے، آپ سارے مجھے بتائیں گے، میں نہیں کروں، میں سوال کروں گا، آپ بتائیں گے جب قبرستان کے قریب سے گزرتے ہو تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہاں پہ کیا کہنا ہے؟ بولو سارے ماشاءاللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ بندہ پتھر کے قریب سے گزرے اور کہے السلام علیکم، دوسرا مسلمان بھائی پوچھے گا بھائی کس کو سلام کرے؟ پتھر کو، کہے گا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور جب وہ سلام کرے اور گزرے قبر کے پاس سے اور کہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو السلام علیکم، اے میرے آقا جب میرا مومن بھائی مولانا قاری فضل جلالی زندہ ہے، جب میں اسے ملنے جاؤں یا میرا کوئی مومن بھائی تو میں اسے کہوں السلام علیکم، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زندہ ہے تو سن کے جواب دے گا۔ آقا یہ آپ نے تعلیم کیسے دے دی کہ جب قبروں کے قریب سے گزرو تو وہاں بھی یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ یہاں زندہ بندے کو اہل القبور نہیں کہا جاتا، یا تو فقط اتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے تو دیکھیں زیادہ بھی چاہیے۔ ہمارے ماشاءاللہ کئی مسلمان ایسے انہیں کہو السلام علیکم، وہ بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، انہیں دعا کی شاید ضرورت ہی نہیں، یا انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں، یا انہیں پتہ ہی نہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، اور اونچی آواز سے سلام کا جواب دو۔ لیکن یہاں ایک بات اہل علم نے کی، وہ کیا؟ یہ بھی سن کے ساتھ اصلاح ہے، فرماتے کوئی جواب نہ دے گزر گیا اس پہ بہتان نہ لگاؤ، اسے برا نہ کہو، کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو، کسی ٹینشن کا شکار ہو، کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو، یا تم سے گزر کے سلام کا جواب دے دیا ہو تو تم گمان اس کے بارے میں برا نہ رکھو، لیکن کہا جب گزرو سلام کرو۔ اے میرے مدینے والے آقا جب میں اپنے زندہ بھائی کے پاس سے گزروں تو سلام کروں، وہ تو سن کے جواب دے گا، لیکن قبری والے آ جدوں میں قبراں دے قریب تو گزرا تے اپنے مردہ محمد نو بھی سلام کرا۔ مدینے والے فرماتے نے آپ سلام کر کے گزر، آقا اے بھی سن دے نے، فرمایا جواب دے دے نے، آواز تواڈے تک نہیں آتی، خدا دی قدرت خدا دا قانون ہے، جلا ایک باری موت ذائقہ چکھ لے اس زندہ عمل کرنا نہیں کرے گا، پر جدوں تو قبر دے قریب تو گزرے گا سلام پیش کرے گا، اور تمہارا سلام سن کے جواب بھی دے گا۔ اگر وہاں قبر میں ہے کچھ نہیں تو جی دیکھو نا یہ قبروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ فاتحہ خانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ نہ کیا کریں، آپ نہ کیا کریں، اگر آپ کے مرنے کے بعد ان کو قرآن سے نفع نہیں پہنچا سکتا، دعا و درود و استغفار اہل ایمان کی نفع نہیں پہنچا سکتی، آپ کو کس نے کہا آپ کریں؟ نہ کریں، ہمارے سنتے بھی ہیں، انہیں قرآن نفع بھی دیتا ہے، کہتے کے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی نے قرآن پڑھا ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی تصویر بیان کی، تکبیر بیان کی، تحلیل بیان کی۔ صحابہ پوچھتے سویا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ ایک مومن کی قبر تھی، اس میں قبر تنگ ہو گئی تھی، میں قبر کے اوپر کھڑا ہو کے اس کے اندر دیکھ رہا تھا، اب میں نے رب کی تصویر اور تکبیر شروع کر دی، خدا نے اس کی قبر کو کشادہ اور کھلا فرما دیا ہے اور عذاب قبر کو ہٹا دیا ہے۔ آقا جی، فرمایا جی میرے غلام، اے میرے آقا آپ قبر کے کنارے کھڑے ہیں اور آقا یہ عالم برزخ ہے،
آپ کی نظروں نے دیکھ کیسے لیا؟ منو مٹی ہے اوپر، پھر تختے ہیں، پھر قبر کے اندر بندہ پڑا ہے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں قبر تنگ ہو رہی تھی، میں نے تسبیح پڑھی، خدا کا ذکر کیا، استغفار کی، قبر کشادہ ہو گئی۔ نہ ابو بکر نے اعتراض کیا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے۔ صحابہ کو پتہ تھا جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مدینے والا دیکھ لیتا۔ پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ پھر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جڑا جڑا چپے ہوئی بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور بخاری کی روایت، بدر کے میدان میں میرے آقا کافروں سے خطاب کرتے ہیں، کافر سنتے ہیں تو پھر بندہ مومن کی شان کیا ہوگی؟ قرآن نے کہا جو شہید کیے جائیں نہ انہیں مردہ کہہ سکتے ہو، نہ انہیں مردہ گمان کر سکتے ہو۔ 12 نمبر میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ مت کہو۔ 12 نمبر 4 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ 12 نمبر 2 میں میرے رب نے زبان پہ پابندی لگائی ہے، 12 نمبر 4 میں گمان پہ پابندی لگائی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا شہید کی شان اتنی اونچی ہے، یہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم نے خود دیکھا، بم اس کے جسم پہ آ کے لگا، اس کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو گئی۔ اے اللہ ہمارے سامنے میدان میں اس کی گردن پہ تلوار چلی ہے، اے اللہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کیا پھر بھی مردہ نہ کہو؟ میں جو سمجھا رہا ہوں وہ جی نبی زندہ نہیں ہے، موت آئی ہے۔ میں نے کہا نبی کو تو صرف موت آئی ہے، اور شہدائے کربلا اور میدان بدر احد میں تو صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، بازو کہیں پڑا ہے، ٹانگ کہیں پڑی ہے، سر دھڑ سے جدا ہے، دل کہیں پڑا ہے، جگر کہیں پڑا ہے، پیٹ کہیں پڑا ہے، آنتیں کہیں پڑی ہیں، باز کی تو بوٹی بوٹی ہو گئی۔ اے قرآن کیا بھی سے مردہ کہو؟ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، بل احیاء، تلوار چلی ہے زندہ ہے، جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں پھر بھی زندہ ہے۔ اے قرآن وہ کیوں؟ فرمایا اس بحث کو چھوڑو جس کے رستے میں جان لٹائی ہے، جان دینے والا جانے یا جان لینے والا رب جانے۔ ہے زندہ ہے، بولو سارے۔ اچھا جی میرا آپ کا بھائی اگر آج فوج میں شہید ہو جائے تو زندہ ہے، اور جو امام حسین نواسہ رسول ہو تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں شہدائے کربلا کی شان ہوں آپ نہیں سنیں گے، محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ اس آواز سے کہیں کہ محلے والوں کو پتہ چلے مسجد کے اندر نبی کے عاشق آئے ہوئے ہیں۔ بل احیاء، زندہ ہیں۔ یا اللہ جب میرے پاس پڑا ہوا چارپائی پہ پھر بھی مردہ نہ کہو، فرمایا نہیں۔ یا اللہ جب قبر میں دفنا دیا، نہ وہاں پہ آکسیجن، وہاں پہ کوئی بجلی کی تار، نہ کوئی ٹیلی فون کا رابطہ، میں نے کہا آپ کوئی فون موبائل تار جوڑ دینا وہاں پہ، کہتے نہیں جوڑ سکتے۔ تو میں نے کہا یا اللہ جب قبر میں چلا گیا تو پھر بھی اسے مردہ نہ کہوں؟ میں نہیں شہید ہے پھر بھی مردہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یا اللہ وہاں آکسیجن نہیں سمجھے شاید، یا اللہ وہاں تو چھوٹا سا بھی سوراخ نہیں جہاں سے ہوا اندر جائے، نہ میں اندر جا کے قبر میں اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں اور دوستہ میں لیا راستے سے یار کہنا دنوں میں جان دینا میں بھی نہ آیا، اور دھڑا سے زندہ ہے یا مردہ؟
فرمایا قبر کے پاس جا کے بھی کھڑے رہو، نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ گمان کر سکتے ہو، اے اللہ وہاں تو آکسیجن نہیں جاتی، فرمایا ادھر بھی دیکھنا یہ تیرا رب ہے، اگر یہ مچھلی کے اندر یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے تو قبر میں شہید کو بھی زندہ رکھو۔ پیچھے والے تسی چپ کر کے بیٹھو، سبحان اللہ کے تو تے حکومت نے پابندی لائی ہے، جنت نے پابندی نہیں ہو، بولو سبحان اللہ۔ یار میں اتنی محبت سے قرآن پیش کر رہا ہوں تو سبحان اللہ کی صدا ایسی آئے کہ پتہ لگے کہ نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ مرغی اس کے نیچے انڈے رکھتے ہو کتنے دن، 20 دن 22 دن، اچھا وہ وقت آتا ہے دن پورے ہوتے ہیں اور مرغی چونچ لگاتی ہے، اندر سے زندہ چوزا نکلتا ہے، سوئی کے نوک جتنا سوراخ نہیں، تو کہا میں رب ہوں، اگر میں انڈے کے اندر چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو اس بحث میں نہ پڑو، انکا علی کل شیء قدیر، وہ رب چاہے تو انڈے کے اندر چوزے کو بھی زندہ رکھے، وہ چاہے تو مچھلی کے اندر یونس کو بھی زندگی عطا کرے۔ آپ سے بولو سبحان اللہ۔ نہ شرط یہ ہے کوئی ہمارا بن کے تو رہے، ہمارے ساتھ وفا کو کرے، ہم اسے زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف شہید نہیں ہیں، آپ کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے ایک شہید زندہ ہے جو ہے ہی جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جن کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، جن کے نانا نبیوں کے امام ہیں، اس حسن اور اس حسین کی شان کا عالم کیا ہے؟ حضرات تو قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، تو پھر حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور کربلا کے میدان میں 3 دن سے نہ ایک قطرہ پانی کا نہ کھانے کا، لیکن سر سجدے میں کٹایا، اور مجھے آپ کو بتایا اے نمازیں نہ پڑھنے والوں، اے گھروں میں بیٹھ کر قالینوں پر صوفوں پہ قرآن نہ پڑھنے والوں، اے 3 وقت کے کھانے اڑا کے مزے کی نعمتیں کھا کر خدا کی یاد سے منہ موڑنے والوں، دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں، میں شہزادہ ہوں زہرا کا، لیکن جب مجھ پہ 3 دن سے کھانا پانی بند ہوا، میں نے نہ خدا کا ذکر چھوڑا ہے نہ سجدہ چھوڑا ہے، اور قرآن کی تلاوت میں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پہ بھی کی ہے۔ اور جب میرے حسین کہتے ہیں جب میرے سر کو دمشق کے بازاروں میں، زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں نوکے نیزہ پہ چڑھایا گیا تو میں حسین تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی آیت کیا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن کے صحابی رسول، اس کے بعد حضور کی امت کے علماء نے تفسیریں لکھی، لیکن اپنے اپنے قلم سے لکھی، سیاہی سے لکھی۔ قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ شہید زندہ ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مت چھوڑنا، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے، ایک قرآن دوسری میری آل ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کہتی تھی شہید زندہ ہے، ساری دنیا کے مفسرین قلم سے تفسیر لکھیں گے، امام حسین وہ مفسر ہیں قرآن کے کہ آپ نے اپنی سیرت سے بھی کربلا میں قرآن کی تفسیر کر دی ہے، اور میرے آقا حسین نے قرآن سے بھی کربلا کے ضرور پر قرآن کی تفسیر کو نقل کر کے بتا دیا کہ حسین قرآن کی تفسیر کو
یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. تو میں ایک جملہ کہوں گا، ناراض نہیں ہونا، محبت سے کہ سبحان اللہ. میں کہا کلمہ تو نبی کا پڑھے اور منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ نبی جہاں سے نہیں سنتا وہاں سے سنتا ہے. نبی تو مر کے مٹی سے مل گیا. میں نے کہا بدبخت، بتا قرآن پڑھ کے اگر شہید زندہ ہے 14 صدیوں کے بعد والا تو پھر نبی کیسے مردہ ہے؟ قرآن کا اصول ہے جو نبی ہے وہ ہر لحاظ سے امتی سے افضل ہے. اگر نواسا حسین زندہ ہے پھر نانا نبی مر کیسے سکتا ہے؟ سے بولیے سبحان اللہ. تو پھر بتا، اور یہ آگے پیچھے ہو جاتی نماز. کبھی پڑھ، کپڑا خریدنا ہو تو 10 مارکیٹیں ڈھونڈتا ہے، فریج لینی ہو تو 20 کمپنیاں تلاش کرتا ہے. جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرنا ہو تو امام بھی تلاش کا امام. حضور کے صحابہ سے محبت کون کرتا ہے؟ حضور کی آنکھ سے پیار کون کرتا ہے؟ اور نبی کو زندہ کون مانتا ہے؟ ارے تو حسین کو زندہ مانتا ہے، تو موت کی بات کرتا ہے. میں تیری دلیل کی دھجیاں اڑا کے اور جہنم کے پرندے میں ڈالنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی خدا کی مخلوق ہے، موت بھی خدا کی مخلوق ہے. کج کے بولو، آخری بات ہے، قرآن پیش کرو سبحان اللہ. الذی خلق الموت، پارہ نمبر 29 سورہ ملک پہلا رکوع. اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا. موت بھی خدا کی مخلوق ہے، زندگی بھی خدا کی مخلوق ہے. اور صحیح مسلم کی روایت نہ ہو، میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. اور کل مخلوق کے لیے میرا نبی بن کے آیا ہے، رسول بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے. اور جس موت کی تو بات کرتا ہے ملا، وہ موت میرے نبی کی نوکرانی ہے. اس موت کو موت ہونا نبی کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. میرا نبی کہتا ہے میں زندگی کا بھی نبی ہوں، میں موت کا بھی نبی ہوں. وہ موت میرے نبی کا کیا بگاڑے گی جو موت ہو میرے نبی کی امت سے. سے سبحان اللہ. اس لیے یہ شہداء کی شان ہے، اور اگر شہیدوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کس شان سے اپنے مزارات میں زندہ ہوں گے. امام حسین زندہ، شہید عثمان زندہ، شہید فاروق زندہ، شہید علی زندہ، بدر والے شہید زندہ، احد والے شہید زندہ، یرموک والے شہید زندہ، یمامہ والے شہید زندہ، شہداء کشمیر زندہ، شہداء پاکستان زندہ، شہداء بقیع زندہ، شہداء اسلام زندہ. تو پھر حسین بھی زندہ. تو بتا پھر اگر امتی زندہ ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان بنا اور اسے جس نبی کے صدقے خدا ملا، اس نبی کی زندگی کے شان کا عدد کیا؟ آخر میں سارے حاضری لگائے پھر سنت ادا کریں. محمد